تعالی علیہ وسلم وآلہ واصحابہ اجمعین. الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأقدين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمده أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترغب بأن تصلي عليه. سوچتا ہوں کیا کہوں میں کیا نظر آنے لگا. سوچتا ہوں کیا کہوں میں کیا نظر آنے لگا. وہ ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا. وہ ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا. پھوٹتے ہی ان کے ہونٹوں پر تبسم کی کرن. پھوٹتے ہی ان کے ہونٹوں پر تبسم کی کرن. غیرت خورشید ہر ذرہ نظر آنے لگا. غیرت خورشید ہر ذرہ نظر آنے لگا. نور و بشرا مل گئے اور بن گیا نوری بشر. نور و بشرا مل گئے اور بن گیا نوری بشر. رہ کے پردے میں وہ بے پردہ نظر آنے لگا. رہ کے پردے میں وہ بے پردہ نظر آنے لگا. آنکھ جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے. آنکھ جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے. اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا. اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا. جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کے دیکھ لیں. جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کے دیکھ لیں. اس کے رخ پر میم کا پردہ نظر آنے لگا. اس کے رخ پر میم کا پردہ نظر آنے لگا.
غم ہجر نبی صد بار تیرا شکریہ، اے غم ہجر نبی، اے غم ہجر نبی صد بار تیرا شکریہ، دل میرا کعبے کا بھی کعبہ نظر آنے لگا، دل میرا کعبے کا بھی کعبہ نظر آنے لگا۔ تو نے اعجاز کمال بندگی دیکھی نہیں، تو نے اعجاز کمال بندگی دیکھی نہیں، بھیس میں بندے کے خود مولا نظر آنے لگا، بھیس میں بندے کے خود مولا نظر آنے لگا۔ تو فنا فی الحق ہوا پھر کیا ہوا، میں کیا کہوں؟ تو فنا فی الحق ہوا، تو فنا فی الحق ہوا پھر کیا ہوا، میں کیا کہوں؟ قطرہ دریا میں گیا، دریا نظر آنے لگا، قطرہ دریا میں گیا، دریا نظر آنے لگا۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکہ ہے، یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکہ ہے، اور یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں۔ مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے، یقین والے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے۔ زندہ باد امام المتکلمین۔ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ ایک بار اور ہدیہ صلاۃ پیش فرما دیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نذرانہ درود شریف پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ آج مجھے کچھ تھوڑی سی امید ہو چلی تھی کہ 12 سے پہلے ہی میں آپ سے خطاب کروں گا، مگر ایسا لگتا ہے کہ یہ عدد جو ہے ریزرو ہو گیا ہے، 12 نہیں بجتا تو لوگ بجا دیتے کہ اس کو تو بجنا ہی ہے۔ میں نے قرآن کریم
کہ جس آیت کریمہ کو آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا، اس کا ایک سلی سیدھا ترجمہ یہ ہے: جس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اور مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کے چلا، ہم اسے پھیر دیں گے اسی طرف جدھر وہ پھر گیا، اور اسے ہم جہنم رسید کریں گے، اور کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ۔ اس میں دو باتیں، جو وعید آئی ہے جہنم میں پہنچا دینے والی، اس کو دو باتوں پر مرتب فرمایا گیا۔ پہلے کیا؟ رسول کی مخالفت، دوسرے کیا؟ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کے چلنا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور آگے يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کی اتباع نہیں کی، اس سے ہٹ کے چلا، غیر مومنین کے راستے پہ چلا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر جب وہ پھر گیا تو ہم ادھر ہی پھیر دیں گے، یہاں تک کہ اسے جہنم میں پہنچا دیں گے۔ تو سوچنے کی بات صرف یہ ہے، کیا یہ دو چیزیں ہیں؟ رسول کی مخالفت ایک الگ چیز ہے، اور مومنین کی پیروی نہ کرنا یہ الگ چیز ہے۔ اور جب یہ دو باتیں کسی کے اندر ملیں گی تو اس کا یہ حشر ہوگا۔ دیکھیے، قرآن کریم کی فصاحت تو بلاغت پر قربان جائیے، اس نے ہدایت کے جتنے گوشے دکھائے ہیں وہ اتنے واضح ہیں کہ شک و ریب کی گنجائش نہ ہو، اور اصل حقیقت تک پہنچنے میں دشواری نہ ہو۔ اگر صرف اتنی ہی بات کی جاتی کہ جس نے رسول کی مخالفت کی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد ہم اسے جہنم رسید کر دیں گے، تو بھی بات مکمل تھی۔ ہم اسے جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم، بات مکمل۔ جہنم رسید ہونے کے لیے رسول کی مخالفت کافی، اور رسول کی مخالفت ہی بنیادی وجہ۔ جس طرح کہ جنت میں جانے کی بنیادی وجہ نبی کی تصدیق ہے، اسی طرح جہنم میں جانے کی بنیادی وجہ نبی کی تکذیب ہے۔ اسی لیے نبی کی تصدیق ہی کا نام ایمان ہے، اور نبی کی تکذیب کا نام کفر ہے۔ ایمان کی تعریف آپ سنتے ہوں گے، هو التصدیق بما جاء به النبی، نبی کی ہدایات، نبی کی ذات اور ان کی لائی ہوئی ہدایات کو دل سے مان لینا، یہ ہے ایمان۔ کہیں آپ یہ نہ سوچیں کیا خدا کو مان لینا یہ ایمان نہیں ہے؟ یہ خدائی ہدایات کو مان لینا یہ ایمان نہیں ہے؟ نبی کی لائی ہوئی ہدایات میں
ایمان باللہ تو خود ہی داخل ہے، مگر آپ اس کو الگ کر رہے ہیں۔ نبی اور ان کی جملہ ہدایات کی تصدیق ایمان، تو سوال یہ نبی کا نام کیوں لیا؟ یہ تو یوں ہی کہا جا سکتا کہ خدا کی اور اس کی ہدایات کو دل سے مان لینے کا نام ایمان۔ بات تو ایسے ہی تھی، یہ نبی کا لفظ کیوں؟ تو میں پوچھوں گا تمہارے سامنے خدا آیا یا نبی؟ تمہیں دعوت آ کے خدا نے دی یا نبی نے؟ تم سمجھ نہیں سکے ابھی تک کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ میں رابطہ کیا؟ لا الہ الا اللہ اپنی ذات و وجود کے لحاظ سے مقدم ہے محمد الرسول اللہ پر، مگر محمد الرسول اللہ ایمان و معرفت کے لحاظ سے مقدم ہے عقیدہ لا الہ الا اللہ۔ محدث اعظم ہند، نعرہ تکبیر۔ یہ بات تو بڑے سامنے کی ہے کہ سورج پہلے ہے، روشنی بعد میں ہے، چاند پہلے ہے، چاندنی بعد میں ہے، دریا پہلے ہے، روانی بعد میں ہے، ستارے پہلے ہیں، چمک بعد میں ہے، پھول پہلے ہے، مہک بعد میں ہے۔ یہ ساری چیزیں، آبشار پہلے ہیں، نغمے بعد میں ہیں۔ مگر مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں چاند سے پہلے ملاقات ہوئی یا چاندنی سے؟ تمہارا رابطہ پہلے چاند سے ہوا کہ چاندنی سے؟ تمہارا رابطہ پہلے سورج سے ہوا کہ روشنی سے؟ کہنے کا مطلب ہے ادھر سے آؤ تو سورج پہلے ہے، روشنی بعد میں ہے، ادھر سے چلو تو روشنی پہلے ہے، سورج بعد میں ہے، ادھر سے آؤ تو چاند پہلے ہے، چاندنی بعد میں ہے، ادھر سے چلو تو چاندنی پہلے ہے، چاند بعد میں ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ ادھر سے آ رہے ہو یا ادھر سے جا رہے ہو؟ ادھر سے آ رہے ہو تو ادھر سے جا رہے ہو، اور جب ادھر سے جا رہے ہو تو محمد رسول اللہ پہلے، لا الہ الا اللہ بعد میں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ الاسلام۔ اسی لیے رسول نے پہلے اپنے کو منوایا، پہلے اپنے کو منوایا۔ لوگ اس کو سمجھ نہیں سمجھے، بات کہیں کی کہیں پہنچا دی۔ سرکار نے پہلے اپنے کو منوایا، 40 سال تک خاموش رہے، کوئی پیغام دیا؟ کوئی پیغام نہیں دیا۔ رب کو بھی یہی منظور تھا، 40 سال تک خاموش رکھا۔ 40 سال کے بعد جب پیغام بھی دیا تو کس طریقے سے بلایا جبل ابو قبیس کے اوپر اور پوچھا، یہ بتاؤ مجھے کیا سمجھتے ہو؟ اپنے کو سمجھانے کے لیے بلایا تھا، اور گھر والوں کو، گھر والوں سے زیادہ اچھا کون سمجھے گا؟ مگر اب سرکار جو سمجھا رہے ہیں وہ گھر والے بھی نہیں سمجھے تھے۔ مجھے کیا سمجھتے ہو؟ سبوں نے اعتراف کیا، آپ سچے ہیں، امین ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں۔ پھر سرکار نے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں تباہ کر دینا چاہتا، میرے کہنے سے مانو گے؟ سبوں نے اعتراف کیا، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ کہیں گے تو مانیں گے۔ تو سرکار کی پوری ہدایت کا خلاصہ تو یہی تھا نا کہ جب میرے کہنے سے بے دیکھے لشکر کو مان رہے ہو تو میرے ہی کہنے سے بے دیکھے خدا کو مان جاؤ۔ بے دیکھے خدا کو مان جاؤ۔ تو پہلے اپنے کو منوایا، پھر تصدیق بھی حاصل کی کہ مان چکے، اب موقع آیا ہے کہ اب خدا کو بنوایا جائے۔ وہ تو بے وقوف لوگ ہیں جو رسول کو منواتے ہی نہیں اور ڈائریکٹ خدا ہی کو منوانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ یہ رسول کی سنت تو یہ ہے کہ پہلے رسول کو منواؤ۔ سرکار نے
پہلے اور بات بھی بڑی فطری بات ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ داعی ہیں، لا الہ الا اللہ ان کی دعوت ہے، محمد الرسول اللہ ہادی ہیں، لا الہ الا اللہ ان کی ہدایت ہے، محمد الرسول اللہ مرشد ہیں، لا الہ الا اللہ ان کا ارشاد ہے، محمد الرسول اللہ متکلم ہیں، لا الہ الا اللہ ان کا کلام ہے، محمد الرسول اللہ ذاکر ہیں، لا الہ الا اللہ ان کا ذکر ہے، محمد الرسول اللہ قائل ہیں، لا الہ الا اللہ ان کا قول ہے۔ تو جو ہادی کو نہیں مانے گا وہ ہدایت کو کیا مانے گا، جو داعی کو نہیں مانے گا وہ دعوت کو کیا مانے گا، جو قائل کو نہیں مانے گا وہ قول کو کیسے مانے گا، جو متکلم کو نہیں مانے گا وہ کلام کو کیسے مانے گا، جو مرشد کو نہیں مانے گا وہ ارشاد کو کیسے مانے گا۔ تو سرکار نے پہلے اپنے کو منوایا، پہلے اپنے کو منوایا۔ تو معاملہ کچھ ایسے ہی ہے کہ معرفت کا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے، ایمان کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ پہلا رابطہ نبی کی ذات سے۔ میں نے 40 سال کی بات کی نا، تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ رسول کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، ان کو کیسے پتا چلا؟ رسول کو کس وقت کیا ملا اس کا پتہ ان کو کیسے چلا؟ اور دلیل کیا؟ اگر پہلے سے نبی ہوتے تو دعوت بھی شروع کر دیتے۔ 40 سال میں نبوت ملی، وہیں سے دعوت شروع۔ یہ ہے دلیل۔ حالانکہ نبی نے دعوت کیوں نہیں شروع کی؟ دعوت اس لیے نہیں شروع کی کہ نبی دعوت شروع کرنے میں حکم الہی کو دیکھتا کہ ہمیں حکم کب سے مل رہا۔ داعین الی اللہ باذنہ، جب خدا کا حکم ملے گا تب دعوت شروع کریں گے۔ دیکھیے نبی کے لیے بھی شرط ہے کہ اپنی مرضی سے دعوت نہیں شروع کرتا، جب خدا اذن دیتا اب شروع کرو، اب شروع کرو، تو اب نبی شروع کرتا۔ دعوت کا کام بڑا اہم ہے۔ یہی سمجھ میں بات آئی؟ جو خود سے داعی بن جاتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اب تو ہر سائز کا آدمی دعوت دے رہا، ہر سائز کا، چاہے دعوت کا حجی بھی نہیں کر پاتا مگر دعوت دیتا ہے۔ اور نبی داعین الی اللہ باذنہ۔ تو آپ کی دلیل یہی ہے نا کہ اگر پہلے سے نبی ہوتے تو دعوت بھی شروع کر دو۔ یہ بات آپ کی عقل میں نہیں آئی کہ 40 سال کے بعد جب نبی نے دعوت شروع کی تو کیا سبوں نے مان لیا؟ گھر ہی کا ایک فرد بول پڑا، تبا لک سائر الیوم، لہذا جمع کرا۔ ابو لہب بول پڑا، ہلاک ہو جائے تیرے ہاتھ۔ کیا اسی لیے جمع کیا تھا؟ کیا سمجھے؟ 40 سال تک جس قوم نے سچا کہا، 40 سال تک جس قوم نے امین کہا، 40 سال تک جس قوم نے حکم بنایا، جب اسے اس قوم کو دعوت دی جاتی ہے بھی فرق ہے۔ ادھر دعوت شروع ہوئی، ادھر عداوت شروع ہوئی۔ اب ایک بات انصاف سے بتاؤ کہ اگر یہ بچپنے ہی سے دعوت شروع کرتے تو کیا عداوت شروع نہ ہوتی؟ جب 40 سال کے تجربے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دعوت ہی کے ساتھ عداوت، تو اگر بچپنے سے شروع کرتے تو کیا عداوت شروع نہ ہوتی؟
اسی لیے مشیت الہی نے کہا اے محبوب ابھی بچپنے ایسی بات نہیں ہے کہ تم میں دعوت دینے کی صلاحیت نہیں ہے، تمہارے اندر شان عظیمت نہیں ہے، شان نبوت بھی نہیں، خاموش رہو، یہ حکمت کی بات ہے، یہ مصلحت کی بات ہے۔ 40 سال تک تمہارے دشمن بھی تجھے سچا کہہ لے، 40 سال تک تمہارے دشمن بھی تجھے امین کہہ لے، 40 سال تک جو تمہیں امین کہے گا، 40 سال تک جو تمہیں سچا کہے گا، 40 سال کے بعد جھوٹا کہے گا تو خود جھوٹا ہو جائے گا، 40 سال کے بعد اگر امانت میں شک کرے گا تو خود بے ایمان ہو جائے گا۔ تو اے محبوب یہ آپ کی خاموشی ہی آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ نبی نے اپنے کو کتنے سال سمجھایا؟ 40 سال۔ نبی نے اپنے کو کتنے سال سمجھایا اور اپنے خدا کو کئی سال سمجھایا؟ 23 سال۔ اپنے کو تو 40 سال تک سمجھایا اور اپنے رب کو 23 سال تک سمجھایا۔ اس میں بھی خدا کی مصلحت کچھ یہی نظر آ رہی ہے کہ برا کہنے والے تو ہوں گے ہی، مگر ان کی برائی کی مدت اتنی نہ ہو جتنا اچھا کہہ چکے ہیں۔ 40 سال تک اچھا کہا، 23 سال تک برا بھی کہہ لیا، اور یہ کمی قیامت میں پوری ہو جائے گی کہ سبھی اچھا کہیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ایمان کا تعلق رسول کی ذات سے، اسی لیے ایمان رسول کی محبت کا نام ہے۔ محبت کے بغیر کوئی کسی کو مانتا ہی نہیں، تصدیق کیسے آپ پڑھ لیں گے جب تک محبت نہیں ہوگی؟ تو اب رسول کی مخالفت، جو بھی مخالف، مگر یہ پتہ کیسے چلے کہ مخالف ہے کون؟ یہ تو ضابطہ مل گیا کہ رسول کا جو مخالف ہوگا وہ جہنم رسید، مگر پتہ کیسے چلے ہم کو؟ کیوں؟ دین کے قوانین جو ہیں، اسلام جو ہے صرف پڑھے لکھوں کا دین نہیں ہے، یہ جاہلوں کا بھی دین ہے، صرف عقل والوں کا نہیں ہے، بے وقوفوں کا بھی ہے، صرف علم والوں کا نہیں ہے، بے علموں کا بھی ہے۔ اسی لیے ایسے ضابطے دیے ہیں مسلمان ہونے کے لیے، ایسے ضابطے کہ عقل والا بھی فائدہ اٹھائے، نادان بھی فائدہ اٹھائے، علم والا بھی مسلمان بن کے رہے، بے علم ہے وہ بھی اسلام کو قبول کر کے رکھے۔ تو اگر یہ کہا جاتا کہ جو رسول کا مخالف ہے وہ جہنمی، تو مخالف کو متعین کرنا مشکل ہوگا۔ مخالف ہے کون؟ سبھی تو موافق بن رہے، سبھی تو موافق اپنے کو کرے۔ 73 فرقوں میں کوئی ایسا کہے گا کہ ہم رسول کے مخالف؟ سبھی تو رسول کے چاہنے والے اپنے کو قرار دے رہے، اور یہ وہی ہے جو اپنے کو رسول کا امتی قرار دے رہے۔ 77 کو امتی، یہ 73 جو ہیں یہ سب رسول کے امت کہلانے والے لوگ ہیں، تو انہیں مخالفت کس نے کی؟ کچھ پتا چلے گا؟ تو ایک علامت بھی رکھتی، ایک علامت ہے کہ اگر تم کو یہ پہچاننا ہو کہ رسول کا مخالف کون ہے، تو دیکھو وہ کون ہے جو مومنین کے راستے سے ہٹ کے چل رہا ہے، جو مومنین کے راستے سے ہٹ کے چل رہا ہے۔ تو جو مومنین کے راستے پہ چل رہا ہے وہ موافق ہے، اور جو ہٹ کے چلا وہ مخالف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اس میں کیا ہے مومنین کے راستے سے ہٹ کے؟ اس میں آسانی، ہم آپ کی عقل پر اگر کہیں، اسی لیے جب منافقین کو ایمان کی دعوت دی گئی تو کیا گیا؟ آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے۔ کیا ڈھنگ خطاب کا؟ یہ نہیں کہ ایمان لاؤ جیسا قرآن میں۔ بات تو بھی سچی تھی، مگر قرآن کو سمجھنے کی دعوت اگر ہم سب کو دے دیں تو قرآن تو ایک ہے، سمجھنے والے ہزاروں،
اور سب کا دماغ الگ الگ اور سب کی خواہشات الگ الگ، سب کی آرزوئیں الگ الگ، اور سب براہ راست قرآن کو سمجھنے آئے تو 72 نہیں، جتنے آدمی اتنا مذہب۔ اسی لیے میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں، تنہا کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں۔ اسی لیے اس دنیا کی ابتدا کتاب سے نہیں ہوتی، نبی سے ہوتی۔ معلم پہلے آتا ہے، کتاب بعد میں آتی ہے۔ اگر صرف کتاب ہی سے کام چل جائے تو نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہر گھر پہ کتاب نازل کر دی جائے، مگر نہیں، پڑھانے والا پہلے ہو۔ صرف کتاب دیکھ کر کے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، صرف کتاب پڑھ کر کے کوئی انجینئر نہیں بنتا، پڑھانے والے الگ ہوتے ہیں۔ بات کتاب ہی کی پڑھاتے ہیں، مگر جب تک کہ اس کو عملی جامہ پریکٹس کر کے نہیں دیکھتے، کسی کو کوئی سند، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملتا۔ اور کوئی کتنا بھی سیکھ لے، جب تک امتحان میں صحیح نہیں اترتا، کوئی ڈگری اسے نہیں ملتی۔ دیکھا آپ نے؟ تو کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں، بلکہ کتاب نے تو خود ہی کہہ دیا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ کتنے ہیں جو اس سے گمراہی لے لیتے ہیں اور کتنے ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں۔ دیکھا کتاب کا تو معاملہ ہے کہ نبی کی ذات سے صرف ہدایت ملتی، اور کتاب سے سمجھنے والے کی جیسی عقل، سمجھنے والے کی جیسی عقل، ادھر کا ادھر ہو سکتا ہے۔ تو کتاب صرف ہدایت کے لیے کافی نہیں، اسی لیے کہا گیا آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے۔ مطالبہ کیا ہے؟ جیسا لوگ۔ اب دیکھیں لوگوں کو، اب کتاب کو تو سمجھنا نہیں، صرف لوگوں کو دیکھنا، لوگوں کی روش کیا ہے، لوگ چل کدھر رہے، لوگ مان کیا رہے، ہم مانتے چلے گئے، کتنی آسانی ہو گئی، کتنی سہولت ہو گئی۔ اور کتاب کے پیچھے لگا دیں تو اس پر وہ لطیفہ جو میں اکثر عرض کر دیا کرتا ہوں، چلو کتاب سے ہدایت حاصل کرو، تو لوگ پہنچے کتاب کے پاس اور ایک آیت ملی اقیموا الصلاۃ، تو دوڑے لغت کے پیچھے کہ صلاۃ کے معنی کیا ہے۔ لغت الٹی تو اس میں دیکھتے کیا ہے، صلاۃ کے معنی ہے دعا کر لینا، بس خوش ہو کے چلے آئے کہ اقیموا الصلاۃ کا معنی صرف دعا کر لیا کرو، یہ رکوع سجود کی ضرورت ہی نہیں۔ کسی نے دوسری لغت الٹی، اس میں کیا، صلاۃ کے معنی بانس میں تیل لگا کے سیدھا کرنا۔ تو اقیموا الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ بانس میں تیل لگا کے سیدھا کیا کرو۔ تو یہ لاٹھی بنانے والے خوش ہو گئے کہ سب سے پہلے نمازی تو ہم ہی ہیں۔ کسی نے کوئی اور لغت الٹی، کہا صلاۃ کے معنی ہے کمر پہ ہاتھ رکھ کر گھومنا، تو اقیموا الصلاۃ کمر پہ ہاتھ رکھ کے گھومتے رہو۔ اور کسی نے دیکھا کہ اقیموا الصلاۃ صلاۃ کے معنی ہے ارکان مخصوصہ کو ادا کرنا، وہ سمجھ کے آیا۔ تو جتنے معنی اتنے ہی مذہب بنتے چلے گئے نا۔ اسی لیے قرآن کا قانون تو رسول نے دیا، مگر کہا اپنے عقل سے فیصلہ نہ کرنا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا مجھے پڑھتا دیکھو ویسا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ جس چیز کو چاہو تم صلاۃ بنا لو، پہلے دیکھو میں، اور اس میں بھی رعایت ہماری کی ہے کہ جیسا مجھے پڑھتا دیکھو، یہ نہیں کہا کہ جیسی نماز میں پڑھتا ہوں وہ پڑھو، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا مجھے جیسا پڑھتا دیکھو۔ تو اب جس چیز کا تعلق دیکھنے سننے سے وہی تو ہم دیکھیں گے نا، رکوع دیکھیں گے، سجدہ دیکھیں گے، قیام دیکھیں گے، ارکان دیکھیں گے، قرأت سنیں گے، یہی سب تو دیکھیں گے۔ تو اسی لیے سرکار نے اتنا ہی مکلف بنایا کہ جتنا دیکھو وہ کرو۔ ویسے میری جیسی نماز تم کیا پڑھو گے؟ تم رکوع اور سجدے میں نقل تو کر سکتے ہو،
میرے دل کا خشوع کہاں سے لاؤ گے؟ میری محویت کہاں سے لاؤ گے؟ میرا استغراق کہاں سے لاؤ گے؟ تو وہ بات کہاں سے لاؤ گے؟ تو میں ایسے کا مکلف نہیں بناتا جس سے تمہارا پتا پانی ہو جائے. بس جیسا دیکھو وہی کر لو، جیسا دیکھو وہی کرو. یہ نہیں کہ صلاۃ کا معنی جو لغت میں سمجھو وہ کر لو، صلاۃ کا معنی جو لغت میں سمجھو وہ کر لو نہیں، بلکہ جیسا مجھے دیکھو. آمنو کما آمن الناس. اس وقت جن کے پیچھے چلایا گیا تو صحابہ تھے، کہ صحابہ کے پیچھے. اور یہ کس سے کہا گیا تھا؟ جو یہ کہتے ہی تھے آمنا باللہ و بالیوم الاخر، ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، ہم قیامت کے دن پر بھی ایمان لائے. انہی سے کہا جا رہا ہے. ایسا نہیں اپنی مرضی والا نہیں، ان کے پیچھے چلو. آسان ہے کہ نہیں؟ قرآن سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں. قرآن ضرور عربی زبان میں نازل ہوا، مگر قرآن کو سمجھنے کے لیے صدیق اکبر بھی محتاج ہیں محمد عربی کے صلی اللہ علیہ وسلم، فاروق اعظم بھی محتاج ہیں رسول عربی کے، اور عثمان غنی بھی محتاج ہے. تو قرآن سمجھنے کے لیے جب عرب کے بلغاء اور فصحاء محتاج تھے تو عجم کے جوہلا کا کیا حال ہے؟ جوہلائے عجم کی کیا بات کی جائے؟ تو قرآن سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. قرآن کو وہی سمجھ سکے گا جس کی سمجھنے کا تسلسل سلسلہ ذات رسول تک ملا ہوا ہے. وہ تسلسل کو چھوڑ دینے کے بعد قرآن کوئی سمجھ نہیں سکتا. تو سرکار نے بڑا اچھا راستہ بتایا، آمنو کما آمن الناس. ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے. یہ نہیں کہا جیسا قرآن میں. اتنی سمجھ ماتا لوگوں کو دیکھ کے چلنا آسان ہے اور کتاب کا سمجھنا مشکل. اس کو بڑی آسان صورت میں آپ کے سامنے رکھوں. میری قیامگاہ جو ہے سید عنایت علی کے مکان پر میں ٹھہرا ہوا. اب کوئی شخص یہاں مجھ سے یہ سمجھنا چاہے کہ ذرا مجھے ہدایت کر دیجئے کہ آپ کہاں ٹھہرے ہوئے، تو ہدایت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اسے سمجھاؤں کہ بھی تم سیدھے نکل کر کے داہنے مڑ جانا، روڈ پر آ کے پھر داہنے چلنا، آگے چل کے بائیں مڑ جانا، پھر آگے چلنا، پھر داہنے مڑ جانا، پھر آگے چلنا، دایاں بایاں آگا پیچھا سب سمجھا دیا اس کو. مگر وہ اتفاق سے بھول گیا، جہاں اسے داہنے مڑنا تھا بائیں مڑ گیا، کہیں آگے چلنا تھا وہیں سے مڑ گیا. وہ رات بھر گھومتا رہا مگر سید کے گھر نہیں پہنچا، عنایت علی کے گھر نہیں پہنچا. رات بھر گھومتا رہا. ہم نے اس کے دماغ پر بھروسہ کیا نا، اسے دھوکہ ہو گیا. چاہے کسی نے دھوکہ دے دیا ہو یا نفس نے دھوکہ دے دیا، بہرحال اسے دھوکہ ہو گیا. اس کے بھٹکنے کے امکانات بہت ہیں. تنہا جا رہا ہے نا، جو چاہے بھٹکا دے، دائیں کا بایاں کر دے. مگر جب ہم نے یہ کہا کہ ایک طریقہ اور بھی سمجھانے کا تھا کہ دیکھو وہ صاحب جو جہاں ہیں وہ حافظ عبد الکریم صاحب ان کا مکان خوب جانتے ہیں، تم ان کے پیچھے چلے جاؤ. بس یہ نہیں کہا نہ دایاں نہ بایاں، بس ان کے پیچھے چلے جاؤ، ان کے پیچھے چلے جاؤ. اور جب وہ آگے بڑھے تو ایک صاحب اور آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی جانا. کہا تو اس کے پیچھے چلا جا، یہ جو پیچھے جا رہا ہے نا اس کے پیچھے چلا جا. جیسے کہ واہ صاحب یہ تو ابھی خدا بھی سے پوچھ رہے تھے، ان کو تو خود ہی پتا نہیں اور ان کے پیچھے آپ مجھے لگا رہے. کہا اس کو تو پتا نہیں ہے مگر جس کے پیچھے جا رہا ہے اس کو پتا ہے، وہ جس کے پیچھے جا رہا ہے اس کو پتا ہے، لہذا تو اس کے پیچھے ہو جا. اور تیسرا آیا تو اس کو میں نے دوسرے کے پیچھے لگا دیا. چوتھا آیا اس کو میں نے تیسرے کے پیچھے لگا. ایک ہدایت کی تھی، نظر ہٹنے نہ پائے، قدم رکنے نہ پائے. پیچھے چلتے ہی رہنا، رکو گے تو نہیں پہنچو گے، نظر ہٹے گی تو نہیں پہنچو گے. اگلے سے نظر ہٹنے نہ پائے، تیرا قدم رکنے نہ پائے. تو ہوا کیا، پہلے حافظ عبد الکریم پہنچے، پھر ان کے پیچھے والا پہنچا، پھر ان کے پیچھے والا پہنچا، پھر ان کے پیچھے والا پہنچا. آسانی سے پہنچ گیا، نہ دماغ پر زور دے، نہ کوئی اور مصیبت اس کے لیے. پوری لائن تیار. مگر اگر کہیں اتفاق ایسا ہو کسی لائن میں ایک سرفرا آ گیا، ہم نہیں دیکھتے اگلے کو، نہیں دیکھتے،
تو نتیجہ کیا، خود بھی گیا، اس کے پیچھے جو رہے وہ بھی گئے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو اگلے سے نظر ہٹاؤ نہیں اور قدم روکو نہیں. نظر کا جمانے کا نام ہے عقیدہ اور قدم کے چلانے کا نام ہے عمل. نہ عقیدہ خراب ہو نہ عمل خراب ہو. دیکھتے رہو، چلتے رہو. نعرہ رسالت، رئیس المحققین، نعرہ تکبیر. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پیچھے تو ہٹا، پیچھے والے بھی غائب ہو گئے. اسی لیے میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، جب کسی کے پیچھے چلو تو دیکھو کہ اس کی نظر اگلے پر ہے کہ نہیں. جب کسی کے پیچھے چلو تو یہ دیکھ لو کہ اس کی نظر خواجہ اجمیری پر ہے کہ نہیں، غوث جیلانی پر ہے کہ نہیں، شاہ عالم قطب عالم پر ہے کہ نہیں، سید جلال الدین بخاری پر ہے کہ نہیں، شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی پر ہے کہ نہیں، بندہ نواز گیسو دراز پر. جس کی نظر اگلے پر نہیں ہے نہ خود جا سکے گا نہ اپنے پیچھے والوں کو لے جا سکے گا. آمنو کما آمن الناس. تو دوستو رسول کی مخالفت کو پہچاننے کی شکل یہ ہے کہ دیکھو وہ کون ہے جو مومنین کے راستے سے ہٹا ہوا. میں یہاں پر ایک بات بتا دوں، ایک لفظ بہت استعمالات کرتے ہیں، پتہ نہیں اس پر آپ نے کبھی غور کیا کہ نہیں. سنت استعمال ہوتے ہیں، یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ نفل ہے، یہ. اور پھر اسی حساب سے آپ نے وہ کیا کہتے ہیں، اہل سنت. آپ اہل سنت ہے نا، مگر کبھی غور کیا آپ نے کو اہل سنت کیوں کہتے؟ بس کہنے کی عادت ڈالی ہم اہل سنت. تو آپ ہو سکتا کوئی یہ جائے، اس لیے کہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سنت کا لفظ جو ہے یہ چند معنوں میں استعمال ہوتا ہے. پہلے اس کو بھی سمجھ لو. ایک بولتے ہیں کتاب کے مقابلے میں سنت، کہتے ہیں کتاب و سنت. بولتے ہیں کتاب کے مقابلے میں کتاب و سنت. اور ایک سنت بولتے ہیں اور فرض واجب نفل کی جگہ پر، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ نفل ہے، یہ سنت. تو آپ اپنے کو کس حساب سے اہل سنت کہتے ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ صاحب ہم اس لیے کہ ہم سنت رسول کے ماننے والے، سنت رسول کے ماننے اس لیے اپنے کو اہل سنت آپ کہتے ہیں، تو کیا کتاب الہی کے ماننے والے نہیں ہیں؟ تو آپ اپنے کو اہل کتاب کیوں نہیں کہتے؟ اور دونوں کو کرنا تو کم از کم دونوں ملا دو، اہل کتاب و سنت. جب اگر وہ سنت جو کتاب کے مقابل میں ہے اس حساب سے آپ نے کو اہل سنت کہتے ہیں تو اس میں تو آپ اہل کتاب بھی تو ہیں. تو صرف اہل سنت کی تخصیص کیوں؟ اور دوسری بات، سنت کا لفظ کب بولتے ہیں آپ؟ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ نفل ہے، یہ سنت بولتے ہیں. اگر اس حساب سے آپ اہل سنت کہ ہم سنت پڑھتے ہیں اس لیے اہل سنت، سنت پر عمل کرتے ہیں تو سنت، کیا فرض پر عمل نہیں کرتے؟ کیا واجب پر عمل نہیں کرتے؟ کیا نفل نہیں پڑھتے؟ تو اپنے کو اہل فرض کیوں نہیں کہتے؟ اہل واجب، اہل نفل، یہ اہل سنت کیوں؟ جب کرتے آپ سارا کام ہے، واجب بھی کرتے ہیں، فرض بھی کرتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، تو یہ اہل سنت کیوں؟ جب کتاب کے بھی ماننے والے ہیں تو اہل کتاب کیوں نہیں؟ اہل سنت کیوں؟ تو دوستو میں نے جو کچھ سمجھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں کہ کتاب و سنت کے مقابلے میں جو سنت ہے اس لحاظ سے ہم اپنے کو اہل سنت نہیں کہتے. اس لیے کہ اس لحاظ سے تو ہم کتاب والے بھی ہیں، سنت والے بھی ہیں. اور نفل و واجب کے مقابلے میں جو سنت وغیرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس لحاظ سے بھی ہم اپنا نام اہل سنت نہیں رکھتے. اس لیے کہ ہم نفل والے بھی ہیں، واجب والے بھی ہیں، فرض والے بھی ہیں، سنت والے بھی ہیں. سنت کے ایک معنی اور ہے، طریق مسلوک مومنین صالحین. مومنین صالحین کے چلے ہوئے راستے کا نام سنت.
اور ہم چونکہ مومنین صالحین کے راستے پر چلنے والے ہیں اس لیے ہیں اہل سنت۔ ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، تو چونکہ ہم مومنین صالحین کے راستے پر چلنے والے ہیں اس لیے ہیں ہم اہل سنت۔ تو ہمارے نزدیک جو مومنین کے راستے سے ہٹا ہوا ہے وہ ہے اہل بدعت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مومنین کا راستہ ہی تو سمجھنا ہے نا، کتنا آسان ہو گیا، کتنا آسان ہو گیا مومنین کے راستے کو سمجھنے کا، کہ صرف صالحین کو سمجھو، جو ان کا راستہ ہے وہی ہے سنت۔ ایک حدیث لوگ خوب پیش کر دیتے ہیں، جب سنت کا کہیں ذکر آتا ہے تو بدعت کا لفظ بھی آ جاتا ہے، جو سنت نہیں وہ بدعت، جو بدعت ہے وہ سنت آ جاتا۔ اور پھر اس کے بعد یہ حدیث سب کو یاد ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی۔ کسی بھی سائز کے انسان سے ملو گے پڑھ دے گا، ہر بدعت گمراہی، مگر پڑھنا ہی جانتے ہیں، سمجھنا نہیں جانتے۔ سمجھنا اور ہے، پڑھنا اور۔ حروف پہچان کے پڑھ لیا، مگر حدیث کا سمجھنا اسی وقت ممکن ہے جب رسول کا فیضان شامل حال، سمجھ کی بات اور ہے، جب خدا کا فضل شریک حال، تب کہیں آدمی سمجھتا۔ تو ہر بدعت گمراہی۔ تو اس سلسلے میں ہمارے علماء جو ہیں ایک بہت ہی صحیح سلیس راستہ نکالتے ہیں سمجھانے کا، کہ بھئی سنو، بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے، ایک بدعت سیئہ ہے۔ اور بدعت حسنہ کے بارے میں بڑی قسمیں نکالتے ہیں، وہ واجب بھی ہوتی ہے، حرام بھی ہوتی ہے، مستحب بھی ہوتی ہے، مباح بھی ہوتی ہے، مکروہ بھی ہوتی ہے، بہت ساری انہوں نے قسمیں نکال دی ہیں، اس کی مثال بھی ان کے پاس ہے۔ جواب کا یہ انداز ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے، مگر میں آپ کی توجہ دوسری بات کی طرف لے رہا ہوں۔ میں یہ تقسیم نہیں کروں گا، اور میں یہ مان کے چلوں گا کہ ہر بدعت گمراہی، یہ تقسیم نہیں۔ یہ تقسیم انہوں نے کی، وہ ایک سمجھانے کا انداز، مگر میں حدیث شریف کے لفظوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس تقسیم کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا۔ اس تقسیم کی کیوں؟ اس میں کیا ہر بدعت گمراہی ہے؟ تو پہلے یہ سمجھو کہ گمراہی کیا چیز ہوتی ہے، آدمی گمراہ کیسے ہوتا ہے۔ یہاں پر خوب ٹھنڈے دل سے سوچیے گا، آدمی گمراہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا عمل کی خرابی سے کوئی گمراہ ہوتا؟ کوئی نماز نہ پڑھے تو وہ گنہگار ہے کہ گمراہ؟ کوئی روزہ نہ رکھے وہ فاسق ہے کہ کافر؟ کیا سمجھے؟ عمل کی خرابی سے آدمی فاسق بنتا ہے، عمل کی خرابی سے گنہگار بنتا ہے، عمل کی خرابی سے عاصی بنتا ہے، گمراہ نہیں ہوتا، گمراہ ہوتا ہے عقیدے کی خرابی سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ الاسلام والمسلمین، جانشین محدث اعظم۔ تو عقیدے کی خرابی سے آدمی گمراہ ہوتا، عمل کی خرابی سے گمراہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو پتا چلا یہاں بدعت سے وہ مراد ہے جو گمراہ بناتی ہو، بدعت سے وہ مراد ہے جو گمراہ بناتی ہے، تو وہ بدعت جو گنہگار بناتی ہے وہ اور ہے، اور وہ بدعت جو گمراہ بناتی ہے وہ اور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے؟ تو یہ عقیدے کی خرابی سے انسان گمراہ ہوتا ہے نا،
تو اب کل بدعت دلالہ سے مراد یہ ہوا کہ عقیدے میں نئی بات نکالنا گمراہی ہے، نیا عقیدہ نکالنا، ہر نیا عقیدہ گمراہی ہے، کوئی تقسیم کی ضرورت نہیں، حسنا سیاح کہنے کی ضرورت نہیں، ہر نیا عقیدہ گمراہی ہے، اس لیے کہ عقیدہ تو برا، نیا عقیدہ تو برا ہی ہے، وہ اچھا ہوتا ہی نہیں، نیا عقیدہ اچھا کبھی نہیں ہوگا، جو بھی نیا عقیدہ ہوگا وہ برا ہی ہوگا۔ عمل میں نیا پن ہونا اور ہے، عقیدے میں نیا پن ہونا اور ہے۔ عقیدہ پرانا ہو، عمل نیا ہو تو کوئی برائی نہیں۔ دین کی خدمت کرنے کا جو انداز حضور کے زمانے میں تھا، کیا آج وہ ہے؟ کیا اس طرح سرکار تبلیغ فرماتے تھے؟ کیا اس طرح مجمع لگا کر کے خطاب فرماتے تھے؟ تو عمل بدل گیا مگر کام وہی پرانا، نظریہ پرانا، عقیدہ پرانا، عقیدے کے اظہار کا طریقہ نیا، ایصال ثواب کا عقیدہ پرانا، ایصال ثواب کا انداز نیا۔ تو انداز سے بدلنے سے کوئی چیز بری نہیں ہوتی، عمل میں یہ بات چلے گی کہ اچھی نیت سے ہو تو اچھا ہے، بری نیت سے ہو تو برا ہے، مگر عقیدہ تو ہر عقیدہ، نیا عقیدہ جب ہوگا تو وہ برا ہوگا۔ تو کل بدعت ضلالہ، ہر عقیدہ، ہر نیا عقیدہ یہ گمراہی ہے۔ دیکھا؟ اور اس کے مطابق مومنین صالحین جس پر چلے وہی سنت ہے۔ یہاں سنت کی بات آتی ہے نا، تو اس لفظ کا دوسرا بھی فیض ہم کو ملتا ہے۔ ہم اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں، ایک تو اس کی وجہ یہ ہو گئی، اور چونکہ مومنین صالحین سنت رسول ہی پہ چلے، یہ تو پہچان تھی نا، بنیاد تو رسول ہی کی سنت۔ اب کیسے پتا چلے کہ کیا رسول کی سنت ہے؟ تو پتا چلنے کا راستہ کہ جس پر مومنین چلے، یہ آسانی سے معلوم کرنے کی چیز ہے کہ جس پر مومنین صالحین چلے۔ مگر آج کا زمانہ عجیب و غریب ہے، سنت کے لفظ سے لوگوں کو اب وحشت ہونے لگی، اور سنت کی بھی چھوڑنے کی بھی اسکیم چل پڑی، وحشت ہونے لگی ہے۔ اور میرا خیال میں وحشت کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ جہاں سنت کا لفظ آتا ہے وہاں رسول کا بھی ذکر ہوتا، سنت رسول، تو یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کام مت کرو جس سے رسول یاد آئیں۔ حالانکہ ہم دیکھتے کہ سنت کا لفظ ایسا چھایا ہوا ہے کہ آپ بچنا چاہیں تو نہیں بچ سکتے۔ اور ہم اپنے کو جو اہل سنت کہتے ہیں تو اس میں ایک دوسری خوبی بھی نظر آ رہی ہے، ایک تو وہی جو میں نے بتایا، دوسرے لفظوں میں یہ خوبی نہیں ہے جو اس میں۔ اہل فرض اگر میں اپنے کو کہوں یا اہل واجب کہوں، کہنے کو کوئی بھی اصطلاح بنا لیجئے، اصطلاح سے کیا ہوتا، مگر وہ بات نہیں آتی، وہ خوبی نہیں آتی، اس لیے کہ جو مومنین صالحین کے راستے ہیں وہ فرض ہیں، واجب، نفل، سنت سبھی ہے، تو کسی چیز کو تو آپ ان سے ہٹا نہیں سکتے۔ وہ یہ ایک بات بتاؤ، کوئی چیز آپ پر فرض کب ہوتی ہے؟ آپ مکلف کب بنتے ہیں؟ بالغ ہونے کے بعد نا، باشعور ہو جائے، جس کے لیے شعور ضروری ہے وہاں شعور والے ہو جائیں، جس کے لیے بلوغ ضروری ہے وہاں بالغ ہو جائیں۔ تو نماز کب فرض ہوئی؟ بالغ ہونے کے بعد۔ مثال کے طور پر ایک مثال، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بالغ ہونے کے بعد۔ اچھا بالغ کب ہوئے آپ؟ مان لیجئے 12 سال کی عمر میں، زیادہ زیادہ 15 سال کی عمر میں، تو 15 سال کی عمر میں آپ بالغ ہو گئے نا، اب فرض شروع،
فرض شروع، اور یہ فرض کب تک ساتھ رہے گا؟ جب تک آپ زندہ رہیں گے، مرتے ہی فرض ختم۔ تو پتہ نہیں کس کے فرض کی عمر کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی 15 سال پر بالغ ہوا، 20 سال پہ مر گیا تو 5 ہی سال کا فرض، اور بڑھا تو اور بڑھ گیا۔ تو بالغ ہونے سے فرض شروع ہوا اور مرتے ہی فرض گیا، فرض ثابت۔ تو اب اگر ہم اپنے کو اہل فرض کہیں تو 15 سال سے پہلے کیا، اور مرنے کے بعد کیا؟ یہاں کا فرض تو یہی رہ گیا نا، یہاں کا فرض یہی رہ گیا، مگر اپنے کو اہل سنت کہنے والا اب اس سے پہلے کیا؟ کچھ بھی نہیں، فرض تو ہے ہی نہیں، تو پھر کیا لفظ ہوگا؟ تو ہم نے کہا ہم اہل سنت، اس لیے کہ سنت کی ابتدا بالغ ہونے کے بعد سے نہیں ہوتی، پیدا ہوئے تو پیدا ہونا بھی سنت، اذان و اقامت سنت، ختنہ سنت، عقیقہ سنت، بالغ ہونے سے پہلے تربیت کے جتنے انداز اچھے ہیں وہ سب سنت، اچھا نام رکھنا سنت، اور اس کے بعد جب مرے تو نہلانا سنت، کفن پہلانا سنت، اور کاندھے پہ لے کے چلنا سنت، اور نماز جنازہ پڑھنا سنت، اور قبر کے نیچے اتارنا سنت، اور میدان قیامت میں اٹھ کے جانا سنت، اور پل صراط سے گزر جانا سنت، اور حوض کوثر پر پانی پینا سنت، اور جنت میں پہنچ جانا سنت، اور وہاں ہمیشہ رہنا یہ بھی سنت۔ یہ سب کچھ ہے سنت، اور ہم اہل سنت، اول بھی سنت، آخر بھی سنت، دنیا بھی سنت، آخرت بھی سنت۔ دیکھیے کتنا اچھا پیارا نام ملا کہ سب سنت ہی سنت۔ اچھا ایک بات اور بتا دیں صاحب، یہ جو فرائض آپ پڑھتے ہیں اس کو آپ فرض کہتے ہیں، فرض، چلیے جانے دیجیے، فرض جس کو کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نا، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ ایسے ہی لوگ جو کہے کہ آپ وہاں پر جو حج کرنے گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بیچارے یہ ہندوستانی بیچارے جو ہیں، ایسے ہندوستان پاکستان کے جو مسلمان ہیں بڑا درد رکھتے ہیں، اور وہ تو سبھی پڑھتے ہیں، سنت بھی پڑھتے ہیں، فرض بھی پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تو ان کو جتنا بھی اس بارگاہ میں پڑھنے کی توفیق ہوتی سب پڑھتے ہیں، مگر وہاں کے نجدی جو ہیں وہ اکثر و بیشتر صرف فرض پڑھتے ہیں، سنت تو کوئی پڑھتے نہیں۔ اب جس پر نجدیوں کا اثر پڑ گیا وہ بھی وہی کرنے لگے، وہ بھی اثر جن کو پڑ گیا وہ بھی ویسے ہی کرنے لگے، یہاں تو سب پڑھتے تھے وہاں چھوڑ دیتے، وہاں چھوڑ دیتے۔ اور اس کے بعد عجیب دلیل ان کی، دلیل یہ ہے کہ اگر سنت پڑھنا ضروری ہوتا تو خدا اسے بھی فرض کر دیتا، تو خدا سے کوئی بھول نہیں ہوئی، نبی کی اطاعت فرض کیا وہ نظر میں نہیں، نبی کی اطاعت فرض، نبی کی اتباع فرض، وہ نظر میں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اتنا سنت سے بھاگتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا بھی نہیں مانگتے، اتنی تیزی سے بھاگتے ہیں جیسے پکڑ کے لائے گئے تھے چھٹی ملی۔ اب آپ خیال کریں تو سوائے اس کے میں کیا سوچوں کہ سنت کے لفظ انہیں چڑ اس لیے ہے کہ نبی کی یاد آتی۔ ارے ایک بات بتاؤ، معراج کی رات ہے، اس میں کوئی نماز پڑھے تو برائی کیا، قرآن کی تلاوت کرے تو حرج کیا، مگر بنگلور سے ایک رسالہ نکلتا تھا کسی زمانے میں نے اس کو دیکھا، ویسے اس کا نام تھا الحق، مگر جب میں نے پڑھا تو ملا الباطل،
اس میں یہ تھا کہ معراج کی رات قرآن پڑھنا بھی جائز ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی جائز ہے، نماز و نفل پڑھنا بھی جائز ہے، میں خدا کی عبادت بھی نہ جائز۔ عربی جو مکروہ اوقات ہیں وہ تو الگ ہے، وہ تو متعین ہے، یہ رات میں کہاں سے کراہت آ گئی؟ یہ ناجائز۔ تو سوائے اس کے اور کیا ہے کہ جب تم سے پوچھا جائے گا آج تو اتنی نفلیں کیوں پڑتا؟ آج اللہ کے رسول کی معراج ہوئی، آج یہ مبارک رات ہے، تو سرکار کی یاد، اگر خدا کی عبادت سے سرکار کی یاد آئے تو عبادت بھی حرام۔ تو ایسے لوگوں سے میں پوچھا کرتا ہوں کہ اچھا بھائی ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، عشاء پڑھ کے آئے ہو کہ نہیں؟ تو کتنی رکعت پڑھ کے آئے؟ بتائیں گے پڑھنے والے کہ 17 رکعت پڑھ کے آئے۔ اس 17 رکعت میں فرض کتنا؟ فرض 4 ہی ہے نا، باقی 13 سنت نافلہ، سنت واجبہ، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، سب سنت ہی ہے نا۔ کیا انتظام سرکار نے فرما دیا کہ خدا والی فرض جو ہے وہ 4 اور رسول والی سنت جو ہے وہ 13؟ یہی تو پڑھ کے آیا کہ نہیں؟ اور فجر میں کیا پڑھو گے؟ پہلے رسول والی پھر خدا والی، اور ظہر میں بھی اول رسول والی آخر رسول والی، اور عصر میں بھی پہلے رسول والی، اور مغرب میں 4 رسول والی تو 3 خدا والی، یعنی فرض اور سنت کی بات جو چل رہی ہے۔ مگر کوئی ضدی آدمی کہے نہیں ہم سب چھوڑ دیں گے، 4 بس، جب 4 ہے تو 4 ہے تو 4، تو میں کہتا ہوں اچھا بھی 4 ہی پڑھ، مگر ایسا پڑھ کہ اس میں سنت نہ آنے پر۔ اور پوچھ لینا حنفی فقہ کے مطابق کہ نماز میں فرض کتنا ہے، تو علماء بتائیں گے 7 فرض۔ پہلا فرض تو تحریمہ، جس کو کبھی کبھی لوگ غلطی سے تکبیر تحریمہ کہہ لیتے، فرض تحریمہ جس کا آغاز تکبیر سے ہوتا۔ اور کیا فرض ہے؟ قیام فرض ہے، قرات فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، آخری بیٹھک فرض ہے، بالقصد نکل جانا، خروج بے سنے ہی بالقصد نکل جانا، یہ فرض ہے۔ اتنے ہی تو فرض ہے نا۔ کتنے فرض ہیں؟ 7۔ اب فرض والی نماز پڑھو، سورہ فاتحہ مت پڑھنا، یہ سنت ہے، بس کوئی بھی آیت پڑھ لو، ہو گئی، قرات ہو گئی۔ سورہ فاتحہ پڑھو گے سنت، اور رکوع میں زیادہ ٹھہرنا نہیں، ٹھہرو گے تو سنت، اور تسبیح پڑھو گے تو سنت، اور سجدے میں کچھ پڑھا تو سنت، اور ذرا بھی اطمینان کا اظہار کیا تو سنت۔ تو اب سنت چھوڑ کے فرض والی نماز پڑھو، تو کیسے پڑھو گے؟ کھڑے ہو گئے تحریمہ کر کے، قرات کر لیا 3 آیت، رکوع میں چلے جاؤ، فوراً کھڑے ہو جاؤ، ٹھہرنا نہیں ورنہ سنت، فوراً سجدے میں چلے جاؤ، فوراً اٹھ جانا، ذرا بھی دیر لگائی تو سنت، فوراً بس کھٹا کھٹ اٹھتے جاؤ، بیٹھتے جاؤ، اٹھتے جاؤ، بیٹھتے جاؤ۔ تو تم تو سمجھو گے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، باہر والا سمجھے گا ورزش کر رہا۔ سنت چھوڑی تو سورہ فاتحہ کی برکات سے تمہیں محروم کر دیا گیا، سنت چھوڑی تو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کہنے کی سعادتوں سے محروم کر دیا گیا، سنت چھوڑی تو نماز کو اطمینان سے ادا کرنے کی سعادت سے تمہیں محروم کر دیا گیا۔ مگر کوئی محرومی قسمت ہو اور ضد ہی پر آ جائے کہ نہیں کچھ بھی نہیں، جو فرض ہے فرض، خدا نے کچھ بھول نہیں کیا، اگر وہ سب بھی ضروری ہوتا تو خدا فرض کر دیتا، جو فرض ہے بس وہی فرض۔ اچھا تو ایک بات بتا دو،
قیام تو فرض ہے وہ تو کرو گے نا، سجدہ فرض ہے یہ تو کرو گے نا، وہ کھٹاکھٹ والا ہی صحیح، یہ قعود یہ فرض ہے کہ یہ کرو گے کہ نہیں کرو گے، یہ تو کرو گے نا، مگر مجھے یہ بتاؤ یہ قیام خدا نے کیا ہے کہ رسول نے؟ یہ سجدہ خدا نے کیا ہے کہ رسول نے؟ یہ رکوع سجدہ نے خدا نے کیا کہ رسول نے؟ تو کیا سمجھے، یہ قیام بھی سنت ہے، یہ رکوع بھی سنت ہے، یہ سجدہ بھی سنت ہے، یہ بیٹھنا بھی سنت ہے، یہ قرت بھی سنت ہے، یہ جہت قبلہ بھی سنت ہے۔ خدا نے نبی کی سنت کو اپنا فرض اس لیے بنایا ہے کہ میرے رسول کو بھلایا نہ جا سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ حضور شیخ الاسلام فیضان مخدوم سمنا، حضور محقق اعظم ہند، فراموش نہیں کر سکتے آپ۔ ابھی کسی بھی عبادت کو بتاؤ، روزہ، افطار سننا، سحری سننا، دن بھر بھوکا رہنا سننا، تو یہ رسول کی سنت ہے یا خدا کی؟ افطار کس نے کیا تھا؟ سحری کس نے کھائی تھی؟ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک بھوکا کون رہا؟ اور خدا کہتا یہ میرا فرض، نبی کی سنت کو اپنا فرض بتایا۔ اور پھر آئے حاجیوں سے پوچھو، حج فرض ہے، حج فرض ہے، حج فرض ہے، فرض کہہ کے بلایا۔ اچھا وہاں بلایا تو ابھی تو پہنچے بھی نہیں تھا، کپڑا اتار، ابھی حد کے اندر ہی نہیں، حد کے باہر ہی، کپڑا اتار، کیا بھائی کیا نہیں، ایک چادر لپیٹ لے، ایک لنگی پہن لے، اس عالم میں جا۔ یہ منظر کے، یہ تو کپڑا بڑا پاک صاف ہے، بڑا اچھا ہے، اچھی اچھی محفلوں میں ہم یہی پہن کے جاتے ہیں۔ کہ نہیں، خدا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے پہلے رسول کی سنت اپنا لے، پہلے رسول کی سنت اپنا لے۔ ارے نادان، کیا منہ لے کر اس بارگاہ جلال میں تو جا رہا ہے؟ کون سا عمل لے کر جا رہا ہے؟ کون سا کردار لے کر جا رہا ہے؟ کیا تحفہ لے کر جا رہا؟ کچھ تیرے پاس نہیں ہے، تو خالی جا رہا۔ کم سے کم نبی کی چادر لپیٹ لے، نبی کا انداز لپیٹ لے، نبی کی صورت نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، رئیس المحققین، کم از کم لپیٹ لے۔ دیکھنے والا رب کریم دیکھے گا کچھ نہیں لایا ہے، نبی کا لباس لایا ہے، نبی کا انداز لایا ہے، ان کا انداز لے کر کے آیا ہے۔ اور پھر جب وہاں پہنچے، اس گھر کا چکر لگاؤ، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، حجر اسود کو بوسا دو، صفا مروا کی صحیح کرو، عرفات میں دن گزارو، مزدلفہ میں رات گزارو، مینا میں رمیے جمار کو۔ ہم تو چکر میں آ گئے کہ فرض کہہ کے بلایا گیا تھا، خدا نے کب گھر کا چکر لگایا؟ خدا نے کب صفا مروا کی صحیح کی؟ خدا نے کب عرفات میں قیام کیا؟ خدا نے کب مزدلفہ میں رات گزاری؟ ہم کو تو یہ کہہ کے بلایا گیا میرا فرض ہے، مگر ہم کو بلا کر کے گا محبوب ساری دنیا والوں کو میں حج کا فرض کا نام لے کر اپنی بارگاہ میں بلاؤں گا اور تیری سنت کراؤں گا، جو تو کرے گا تیری سنت کراؤں گا، تاکہ دنیا آ کر جمع ہو کر کے یہاں صرف تیری یاد منائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بہ صلی علیہ۔ دیکھا آپ نے، تمام اسلامی عبادات کا فلسفہ دیکھو، سوائے سنت کے ہے کیا؟ نماز پڑھتے ہو گجراتی میں نہیں، عربی میں پڑھتے ہو، کبھی سمجھی بھی؟ بغیر سمجھے پڑھ لے، بغیر سمجھے پڑھ لے۔ ارے سمجھنے والی زبان میں پڑھو تو کیا حرج ہے؟ خدا کی بندگی کو ظاہر کرنے کے لیے عربی کی شرط نہیں ہے، خدا سے دعا مانگنے کے لیے عربی کی شرط نہیں، کسی زبان میں مانگو، سب جانتا، سب سمجھتا، ساری زبان کا خالق۔
یہ عربی میں کیوں؟ تو کیا انگلش میں پڑھی جائے تو ہو جائے گی نماز؟ ارے چند سورتوں کا ترجمہ کر لو، التحیات کا ترجمہ کر لو، درود شریف کا ترجمہ کر لو، پڑھ ڈالو، ہوگی نماز؟ نہیں ہوگی۔ اچھا ایسا کرو، پڑھو وہی جو عربی پڑھتے وہی پڑھو، مگر کعبے کی طرف چہرہ مت کرو، بیت المقدس کی طرف کرو، کوہ طور کی طرف کرو، ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اچھا ایسا کرو کہ سجدے میں رہ کے سب پڑھ لو، سجدے سے زیادہ عاجزی کی کوئی ادا ہی نہیں، اور خدا کی بارگاہ میں جتنی بھی زیادہ عاجزی ہو بڑی بہتر نظر آ رہی ہے، تو سجدے میں رہو سب پڑھ لو۔ کہا نہیں، سجدے میں بھی جانا ہے، بیٹھنا بھی ہے، کھڑا بھی ہونا ہے، رکوع میں بھی، یہ معاملہ کیا؟ اس کے سوا آپ کیا بتائیں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے دنیا والو تم کسی بھی زبان میں مجھے یاد کرو، کوئی اعتراض کی بات نہیں، مگر کم سے کم 5 وقت اس زبان میں یاد کرو جس زبان میں میرے محبوب نے یاد کیا تھا۔ چاہے تم اس کو سمجھو چاہے نہ سمجھو، تم سمجھو نہ سمجھو، بس محبوب کی زبان بے سمجھے بولو، بے سمجھے بولو، جس کی بارگاہ میں بول لے وہ تو سمجھ رہا، بے سمجھے بولو۔ اے دنیا والو جس ڈھنگ کے جدھر چہرہ کر کے مجھے یاد کرو، کوئی اعتراض کی بات نہیں، مگر 5 وقت ادھر چہرہ کرو جدھر میرے رسول نے چہرہ کیا تھا۔ اے یاد کرنے والو جیسے چاہو مجھے یاد کرو، بیٹھ کے کرو، اٹھ کے کرو، کھڑے ہو کر کرو، لیٹ کے کرو، کروٹ میں کرو، چل پھر کے کرو، کوئی پابندی نہیں، جیسے چاہو یاد کرو، مگر 5 وقت اس طرح یاد کرو جیسے میرے پیارے محبوب نے یاد کیا تھا۔ کھڑے بھی ہو جاؤ، رکوع میں بھی جاؤ، سجدے میں بھی جاؤ۔ کسی عاشق نے کیا اچھا نقشہ کھینچا کہ قوما الف ہے ہا رکوع اور میم سجدہ جلسہ دار، نقشہ نمازی یوں نماز عشق کی کھینچا کرے، یعنی جب تم کھڑے ہوتے ہو تو احمد کی الف نظر آتے ہو، اور جب تم رکوع میں جاتے ہو تو احمد کی ہے بن جاتے ہو، اور جب تم سجدے میں جاتے ہو تو احمد کی میم بن جاتے ہو، اور جب تم بیٹھتے ہو تو احمد کی دال بن جاتے ہو۔ تو خدا کو منظور یہ ہے عبادت خدا کی ہو، تصویر احمد کی ہو، صورت احمد کی ہو، چہرے ان کا ہو، طرف ان کی ہو، زبان ان کی ہو۔ مخدوم تو سمجھنے نہ سمجھنے کا فلسفہ چھوڑو، بس محبوب کی اداؤں پہ چلتے رہو۔ ارے بھئی دیکھو، بے سمجھے بھی کبھی کوئی بولتا ہے نا تو اس کو بھی فائدہ ملتا۔ وہ مشہور واقعہ بار بار آپ نے سنا، پھر میں آپ کی توجہ دلا دوں۔ وہی پوپٹ میاں مٹھو جو اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے، آج تک اس نے نہیں سمجھا کہ وہ میاں کس کو کہتا، مٹھو کس کو کہتا، مگر کہتا یہ میاں مٹھو بولتا۔ بازار میں پیڑے میں لے کر ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، کوئی خریدار آ گیا، کیا قیمت کا؟ 200 درم۔ ارے اتنے سے مٹھو کی قیمت 200؟ کہا اسی سے پوچھ لو۔ تو کہا میاں مٹھو تمہاری قیمت 200 درم؟ کہا اس میں کیا شک ہے؟ دریچ شک، اس میں کیا شک ہے؟ وہ خوش ہو گیا، حالانکہ وہ بے سمجھے بولا تھا، اپنی بولی سنا خوش ہو گیا، لے لیا فوراً قیمت۔ ایک بے قیمت چیز بے سمجھے بولے قیمتی بن جائے، فوراً خرید لیا اور لے کے چلا وہ۔ مگر اس کے مالک نے اسے اتنا ہی سکھایا، اس میں کیا شک؟ تو ہر بات کا جواب وہ یہی دے، اس میں کیا شک؟ چند روز کے بعد وہ بھی تنگ آ گیا، اس نے کہا میں نے تجھے 200 درم میں خریدا، کیا میں بے وقوف تھا؟ کہا اس میں کیا شک ہے؟ ایک ناسمجھ پرندہ اگر تمہاری بولی بولنے لگے تو تمہیں اسے محبت ہو جاتی ہے، ناسمجھ پرندہ۔ اور پھر دیکھو جب تک وہ تمہاری بولی نہیں بولتا پرواز کرتا، آزاد رہتا، اپنا بچاؤ خود کرتا، اپنا رزق خود تلاش کرتا ہے، اس پیڑ سے اس پیڑ پر، اس پیڑ پر اس پر، بے شمار خطرات میں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ یہ شکرا حملہ کر رہا، ادھر سے کسی بات کا خطرہ،
کسی جانور کا خطرہ، کیا زندگی ہوتی ہے. ویسے دیکھو آزادی کی زندگی ہے، مگر ذہنی طور پر دیکھو وہ خطرات کے اندر ہے. اب اسے سب کچھ کرنا، پانی پینا ہے تو خود اب جانا ہے، دانا چگنا ہے تو خود محنت کرنی ہے، اپنی حفاظت اور نگہبانی کرنی ہے تو خود کرنا ہے. یہ کام جب تک کہ وہ تمہاری بولی نہیں بولا، مگر جب بولی بول گیا اب تم اسے پنجرے میں لا رہے ہو. اب اس کی حفاظت کوئی اور کر رہا ہے، کھانے پینے کا انتظام کوئی اور کر رہا ہے، دشمنوں سے بچانے کا انتظام کوئی اور کر رہا. اب مٹھو کو کچھ بھی نہیں کرنا، بیٹھے بیٹھے رزق ملے گا، بیٹھے بیٹھے پانی، بیٹھے بیٹھے دانا، بیٹھے بیٹھے نگرانی. ذرا سا دیکھو، بے سمجھے بولا تو اتنا مقام مل گیا، بے سمجھے بولا تو بات میرے محبوب کی بولی بولو، بے سمجھے بولو. حفاظت میں کروں گا، نگرانی میں کروں گا، نگہبانی میں کروں گا، تمہیں اچھی طرح سے میں دیکھوں گا. بس میرے محبوب کی بولی بولو، بس محبوب کی بولی بولو. سمجھ کے بولو یا بے سمجھ کے بولو. شیخ الاسلام جانشین محدث اعظم ہند، غلامان سلسلہ اشرفیہ، جشن محدث اعظم ہند. محبوب کی بولی بولو، پھر میری حفاظت میں آؤ گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. بلندی تمہارے لیے ہے، برتری تمہارے لیے ہے، بہتری تمہارے لیے ہے، شرافت تمہارے لیے ہے، کرامت تمہارے لیے ہے، عظمت تمہارے لیے ہے، فضیلت تمہارے لیے. شرط یہ ہے کہ بس محبوب کے ہو جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ. محبوب کی بولی بولنا سیکھ لو. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور صرف رسول کی اطاعت اور اتباع کو اپنے اوپر لازم کرو اور پھر چلو ان کی چال جو ایمان والوں کی ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جس نے رسول کی مخالفت کی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مومنین کے راستے سے ہٹ کر کے چلا، ہم اسے جہنم رسید کر دیں گے، ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا، اور ہم اسے جہنم رسید کر دیں گے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سنت آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. رکھتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی خودارا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. گر کرم محبوب داور، مرشدی مدنی میاں پر، گر کرم
صدی مدنی میاں پر عمر میں برکت عطا کر دین کی خدمت لیا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلى ماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. اے خالق ہر بلند بستی، شش چیز عطا بکن ہستی، علم و عمل و فراخ دستی، ایمان و اما و تندرستی. مستحق عذاب کے یا لائق کرم، اس نقطۂ نظر سے خدا را ہم کو دیکھ، دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے ماں سوا، اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دیکھ. خدا جس میں جب تک کہ میری جان رہے، اس پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا، نظر کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. اللہم انا نعوذ بفضلک القدیم وطولک العظیم ولطفک العمیم. اللہم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمت عبادک المقربین من الانبیاء والمرسلین والشہداء والصالحین والابدال والاوداد اجمعین. اللهم احينا ذاكرين وامتنا ذاكرين واحشرنا في زمرة الذاكرين. اللهم احينا سالكين وامتنا سالكين واحشرنا في زمرة السالكين. اللهم احينا عارفين وامتنا عارفين واحشرنا في زمرة العارفين. اللهم احينا راكعين وامتنا راكعين واحشرنا في زمرة الراكعين. اللهم احينا ساجدين وامتنا ساجدين واحشرنا في زمرة الساجدين. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وامتنا على الإسلام والإيمان واحشرنا على الإسلام والإيمان. اللهم احينا في حياة العلماء وامتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم احينا سعيدا وامتنا سعيدا واحشرنا في زمرة السعداء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأحبابنا ولأصحابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولمن حضر إلينا ولمن غاب عنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى وسلم، وفي الآخر لقاه وشفاعته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات کو اطلاع دی جاتی ہے کہ کل شیخ الاسلام والمسلمین کی تقریر کا پروگرام میگھرج کی سرزمین پر رہے گا. کل میگھرج میں بعد نماز عصر